السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، تعارف کتب تاریخ کے حوالے سے آج کی ہماری 13ویں نشست، جس میں ہم ایک کتاب کا خلاصہ اور اس کے مصنف کے احوال پر تبصرہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جاتے ہیں۔ آج کی ہم نے جو کتاب کا انتخاب کیا ہے بڑی اہم کتاب ہے، اور فارسی میں، چونکہ ہم نے جو کتاب گزشتہ لی تھی جذب القلوب، وہ بھی فارسی کی تھی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، تو یکا خیال آیا کہ اسی حوالے سے ایک کتاب لی جائے، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، یہ کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کتاب پر تبصرہ ہوگا، اور اس سے قبل مصنف کتاب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ والرضوان کی حیات اور آپ کی زندگی سے متعلق چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی ولادت جو ہے 1703 عیسوی میں ہوتی ہے، اور چونکہ آپ ہندوستان کی پیداوار ہے، مظفر نگر جو کہا جاتا ہے اتر پردیش میں آتا ہے، اس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور دہلی میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تقریباً 1762 ایئرس کی عمر مبارک میں آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں۔ بر صغیر کے ایک عظیم مفکر، مورخ، مفسر، محدث، فلسفی، بلکہ اگر میں کہوں تو اس میں مبالغہ نہ ہوگا کہ مغلیہ سلطنت کے دور میں علم و دانش کا اگر کوئی ایک روشن مینار نور تھا، اور جس کو مینار سمجھا جاتا تھا، تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ذات پاک ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے معاشرتی، سیاسی، مذہبی اور مختلف احوال قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کا حل تلاش فرمایا ہے، اور بلکہ اگر آپ کہوں تو آپ کی ایک فکر، آپ کی ایک تحریک نے تحریک شاہ ولی اللہ تحریک کے نام سے مشہور ہوئی ہے، جس کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کی فکری اصلاح ہو، علمی اصلاح ہو، عقائدی اصلاح ہو، اتحاد ہو، روحانی بیداری ہو۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا اپنی ساری زندگی اسی فکر میں گزارے ہیں۔ آپ کے والد کا نام شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ تھا، اور آپ کی طبیعت سپہ گیری کی طرف مائل نہ ہوئی، آپ کو تصنیف و تالیف کا شغف اور شوق رہا، اسی لیے آپ نے تلوار کی بجائے قلم سنبھالا اور اسے خلق خدا کی خدمت فرمائی۔ ان کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ تھا، اور اپنے بیشتر وقت مذہبی کتب میں صرف کیا کرتے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ متقی، پرہیزگار، عالم، صوفی رہے۔ جب شہنشاہ عالمگیر کے دربار کے بعض علماء فتاوی عالمگیری کی تدوین کر رہے تھے، جو بڑی ضخیم کتاب ہے، تو آپ بھی اس کام میں حصہ لینے لگے، اور کچھ عرصے تک ان علماء کرام کی معاونت۔ کون؟ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کے والد ماجد کہہ رہا ہوں میں۔ آپ نے ایک ہندوستان میں مدرسہ رحیمیہ کی بنیاد ڈالی، قائم کیا، جس سے آپ خود بھی طلباء کو درس دیتے، اور کئی حضرات نے آپ سے استفادہ فرمایا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا نسب نامہ والد کی طرف سے حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارضاہ کی طرف تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ رحمت الرضوان علیہ السلام کی طرف جا پہنچتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں، یعنی فاروقی خاندان میں جو برکتیں عطا فرمائی ہیں نا، بڑے بڑے عظیم لوگ گزرے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ حضرت مجدد الفسانی، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ۔ آپ دیکھیے کہ کیسی کیسی شخصیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کا اسم مبارک ولی اللہ ابو الفیاض قطب الدین احمد بن معظم العمری الدہلوی تھا، اور آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد کو جو اشارہ ملا تھا، اس کی بنیاد پر آپ نے آپ کا نام قطب الدین احمد رکھا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی ابتدائی دور دیکھیں، تو آپ نے ابتدا میں اپنے والد ماجد، پھر اس کے بعد اپنے وقت کے علماء اکابرین سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔
قرآن کریم، حدیث پاک کی مکمل ترین تعلیم میں کے بعد آپ نے، جب آپ کی عمر 5 سال ہوئی تو آپ کو مکتب میں بٹھا دیا گیا۔ 7ویں سال والد نے نماز روزہ شروع کرایا۔ اسی سال کے آخر میں حفظ قرآن کریم مکمل کر کے فارسی اور عربی کتب کی تعلیم کی طرف آپ متوجہ ہوئے، اور پھر علوم و فنون کا جو سلسلہ چل پڑا ہے علم دین کے حاصل کرنے کا، آپ نے اسی میں اپنی زندگی صرف فرمائی، اور 17 سال کی عمر میں اپنے والد ماجد کے مدرسہ رحیمیہ میں آپ نے مسند ارشاد پر بیٹھ گئے، اور چونکہ وہ خالی ہو چکی تھی والد ماجد کے بعد، تو آپ نے آپ کے والد کی رحلت کے بعد 17 سال کی عمر میں آپ نے مسند رشد و ہدایت پر متمکن ہوئے۔ آپ کا بیشتر وقت کتب کی تالیف و تصنیف اور اس کی اکثر و اوقات مطالعے میں صرف ہوا کرتے تھے، اور آپ کی شخصیت آج بھی امت مسلمہ میں اگر کوئی مجدد ملت یا پھر حکیم الامت کے القاب سے یاد کرتی ہے تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات پاک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مکتب فکر شاہ ولی اللہ صاحب کو مانتا ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی بات کی ہے دلائل و براہین کی بنیاد پر کی ہے، آپ نے ادھر ادھر کی کوئی قصے گوئی یا کہانی کی طرف آپ نے ذکر نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے بنیاد رکھی ہے دلائل، اور اپنی دلائل و براہین کی بنیاد پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی زندگی کو صرف فرمایا ہے۔ آپ کو تحریر و تقریر سے شوق رہا، شاعری کا ذوق و شغف بھی رہا، اور خود فرمایا کرتے اپنے بارے میں، آقا کریم علیہ السلام سے تعلق کے بارے میں، مجھ کو اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی نوازی، مجھے توفیق دی حج بیت اللہ اور زیارت رسول اللہ کی، اس سے بڑھ کر آقا کریم علیہ السلام کی زیارت اور معرفت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور آپ خود آگے فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے خود لکھا، میں بھی تابعین میں سے ہوں، کیونکہ ایک جن جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، میں نے اس سے ملاقات کی اور ان سے بہتر کشف صحیح حاصل کیا، اور احادیث وغیرہ کا تبادلہ ہوا ہے۔ بچپن ہی سے آپ چونکہ ذہین رہے، محنتی رہے، سنجیدہ و باوقار رہے، آپ نے علم دین کے حاصل کرنے میں کوئی آپ کو زیادہ وقت نہیں لگا۔ آپ کا شغف قرآن کریم سے، آقا کریم علیہ السلام سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت، یہ آپ کی شخصیت کا تو امتیاز رہا ہے، جامع الکمالات شخصیت رہی ہے۔ خدمات کا آپ کی دائرہ بہت وسیع ہے، ایک طرف آپ جو ہے مصنف نظر آتے ہیں، مصلح نظر آتے ہیں، ایک طرف سیاسی مبصر نظر آتے ہیں، معاشی اصلاحات کے دائی نظر آتے ہیں، علوم و فنون کی تشکیل کے بانی نو کے جو ہے مبلغ نظر آتے ہیں، کہیں پر آپ جو ہے روحانی پیشوا، باطنی امراض کی کہیں پر، تو آپ ایسا لگا لیں، اندازہ لگائیے کہ ایک جامع کمالات شخصیت اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کو بنایا تھا۔ قرآن کریم کی اشاعت آپ نے درس آپ کے اٹھا لیں کہ تدبر قرآن، فہم قرآن کے حوالے سے آپ کی بے شمار خدمات ملتی ہے، تفسیر خوانی پر توجہ صرف فرمائی، تفسیر قرآن کریم کے حوالے سے آپ کا ترجمہ جو ہے فارسی میں کیا آپ نے، جو فتح الرحمن کے نام سے مشہور ہے، بڑا سلیس اور آسان زبان میں آپ نے ترجمہ فرمایا ہے۔ حدیث پاک اٹھا لیں، حدیث پاک کی خدمات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کی بے شمار آپ کو کتب رسائل ملیں گے، فقہ کے مسائل، تصوف میں آپ کا ملے گا۔ تو اگر آپ کی رہی بات آپ کے تصانیف کے حوالے سے، تفسیر میں، قرآن کریم میں، حدیث میں، فقہ میں وغیرہ میں، آپ کے عقائد میں کئی مختلف کتب آپ کو نظر آیا کرے گی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے وقت کے ایک مصنف بھی تھے، مؤلف بھی تھے، بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں تو وہ اپنے دور کے ایک مجدد بھی رہے ہیں، جنہوں نے اپنی اصلاحی کارناموں کے ذریعے سے اور تصنیفی کارناموں کے ذریعے سے آپ نے دنیا جہان کو بڑا آپ نے فلسفہ اور دین سکھایا ہے۔ آپ کی معروف کتب میں حجت اللہ البالغہ، یہ اسلامی عقائد پر ملے گی، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، جس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، تحفۃ المجاہدین، فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن، البدور بازغہ، القول الجمیل، رسالہ فی علم التوحید، اور عقد المجید وغیرہ مشہور ساری کتابیں آپ کی ہمیں ملے گی۔ فلسفہ کیا تھا آپ کا؟ اسلامی اصول، اعتدال، اجتہاد پر مبنی تھا، جس نے مسلمانوں کو
اپنی دین کی اصل کی طرف آپ نے لوٹایا ہے اور پہنچایا ہے۔ تو یہ تھی مختصر سے احوال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ کے جانشین رہے۔ تفسیر عزیزی آپ کو ملتی ہے شاہ رفیع الدین علیہ رحمہ، جنہوں نے اردو میں سب سے پہلا قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر ایک اور صاحبزادے تیسرے شاہ عبد القادر علیہ رحمہ، جن کی اردو تفسیر ہے موضوع القرآن کے نام سے۔ چوتھے شاہ عبد الغنی علیہ رحمہ۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ حضرات ہیں، ان کے صاحبزادوں کا عالم کیا ہے۔ شاہ عبد العزیز، شاہ عبد الرفیع الدین، شاہ عبد القادر، عبد الغنی، یہ تمامی حضرات اپنے اپنے وقت کے مجددین رہے ہیں، مفسرین رہے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی مختصر سی امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی حیات مبارکہ کے چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی۔ اب آئیے کہ آتے ہیں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء۔ یہ کتاب بڑی اہم کتاب ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے یہ کتاب کو، چونکہ یہ تاریخ سے زیادہ میں کہوں گا کہ اسلامی ریاست اور خلفائے راشدین، چونکہ ایک تاریخی کا حصہ ہے، اسلامی ریاست اور اس کے نظام پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی منفرد بے مثال کتاب ہے۔ یعنی حکومت اور اسلامی حکومت کے اصول کیا ہوں گے، نظام کیا ہوگا، قانون کیا ہوگا، اس پر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں تبصرہ فرمایا ہے اور اس پر آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ تو کتاب کے حوالے سے اگر آپ ہم آگے چلیں تو نظر آئے گا اصل اس کا پس منظر کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان کے زمانے میں چونکہ اہل تشیع دہلی اور لکھنؤ کے آس پاس کے علاقوں میں شیعہ حضرات کافی زور پکڑ چکے تھے، اور ہو رہا یہ تھا کہ ان کے عقائد وغیرہ کی وجہ سے اس کے باعث اہل سنت والجماعت پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ بھئی اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں، اور ان عقائد پر زک لگ رہی تھی۔ تو ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے جو ایک گرد و غبار خلافت راشدہ اور تاریخ کے حوالے سے پڑا ہوا تھا، اس کو ہٹاتے ہوئے آپ نے حقیقی تصویر پیش فرمائی۔ تو اس کتاب کا نام ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء۔ یہ کتاب آپ نے 4 جلدوں پر مرتب کی ہے، اور پہلی جلد میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کو قرآن کریم سے آیات سے درست و ثابت کیا، اور خلافت عامہ اور خاصہ پر بڑی تفصیلی بحث فرمائی ہے۔ دوسری جلد میں احادیث نبویہ سے استدلال کیا کہ شیخین کی خلافت کی پیشن گوئیاں کیا تھی، آپ نے نقل فرمائی ہے۔ لوگ اکثر جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان سارے اعتراضات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی وقت میں تاریخ پر بھی ہے، اسلامی طرز حکومت پر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس میں عقائد کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ عقائد آپ کو تفصیل سے ملے گی، یعنی جو دقیق عقائد جو ہمیں ڈھونڈنے میں بڑے مشکل سے ملا کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب علیہ رحمہ نے اس میں نقل فرمایا ہے۔ تیسری جلد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فیصلے جو آپ نے اپنے دور حکومت میں اور دور خلافت میں آپ نے صادر فرمائے، لکھے گئے، اور آپ کا یہ ایک دل نشین انداز میں اپنے بہترین، اور یہ ہے فارسی زبان میں، اس کا اردو ترجمے بے حساب ترجمے ہوئے ہیں۔ علماء امت نے خلافت کے موضوع پر اور خلفائے راشدین کے فضائل و مناقب پر بے شمار تصانیف کی ہے، مگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ ایک مصدر اور مبدا ہے۔ آپ نے تحقیق کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، جذباتیت، یا پھر چونکہ ایک کی رد میں لکھ رہے ہیں، شیعہ حضرات کے رد میں کتاب لکھی جا رہی ہے، مگر اس میں ایسا نہیں ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنا دامن تحقیق سے ہٹ کر جذباتیت کی طرف آیا ہے، نہیں، تحقیق کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور آپ نے بڑے پروقار انداز میں اور دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے آپ نے ثابت کیا خلافت راشدہ کی حقانیت، تفضیل شیخین کے دلائل، اور جن میں عجیب و غریب انداز سے آپ اگر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ میں تو کہوں گا کہ جتنے حضرات ہیں وہ ضرور بضرور ازالۃ الخفا پڑھیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ ہماری بنیاد کن چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اگر آپ دیکھیں تو کم و بیش 2000 صفحات پر مشتمل ہے، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس کتاب کا جو ہے عربی میں ترجمہ محمد بشیر سیالکوٹی نے کیا تھا،
اور اس کے اردو تراجم تو بہت سارے ملتے ہیں. عبدالشکور فاروقی مجددی صاحب کا بہت ہی معروف اور مشہور رہا ہے اس حوالے سے، ترجمے کے حوالے سے. یہ ترجمہ سب سے مشہور مانا جاتا ہے اس اردو ترجمے کو، ورنہ تو اس کے علاوہ کئی قاسمی حضرات نے، کئی اور حضرات نے اس کے اردو تراجم کیے ہیں. آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اور اب رہی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے اس پر اسلوب پر. شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے اس میں جو ہے مقام میں خلافت کیا ہے، وَلَيَسْتَخْلِفَنَّ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جو آپ ہے، وہاں سے آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا ہے. وہاں سے آپ کو تبصرہ ملتا ہے کہ خلافت عامہ کی تعریف کیا ہے، خلیفہ کی ذمہ داریاں کیا ہے، خلافت عامہ کی تعریف سے کون لوگ خارج ہے، خلیفے کا نسب اور اس کی فرضیت کے دلائل، پھر صحابہ کرام کا کیا اسلوب تھا خلیفہ کے تعین کرنے میں، بیعت کی فرضیت، جہاد، پھر اس کے بعد خلافت کے استحقاقی شرائط، پھر اس کے بعد کیا ہو. فرمایا کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، حر ہو، متکلم ہو، سمیع ہو، بصیر ہو، شجیع ہو، صاحب الرائے ہو اور کافی ہو، صاحب الرائے اور صاحب الکافی ہو، عدل اور متقی اور صاحب مروت ہو، اس کے زمانے کے مجتہد کی صفات، مجتہد کے حوالے سے وہ کیسا ہو، اور پھر فرمایا قریشی النسب ہو. سارے معاملات کو آپ نے تفصیل کے ساتھ آپ کو ہر ایک کے باب الگ الگ باندھے. فصل اول میں یہ تھا. فصل دوم میں خلافت خاصہ کے لوازم، خلافت خاصہ کیا ہوتا ہے. آپ فرماتے انبیاء کے نفوس اور اوصاف اور اعلیٰ فطرت پر تھے. پھر دوسرا آپ نے پوائنٹ یہ لیا ہے کہ پیغمبر کا حقیقی خلیفہ مثل بانسری کے ہوتا ہے. تیسرا پوائنٹ آپ نے لیا ہے کہ خلافت ایک بڑا کام ہے، لہٰذا اس کے اشارے کی نس اور اشارات بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ مہاجرین و انصار میں سے، اور خلافت خاصہ میں کون ہو، مہاجرین و انصار میں سے ہو، حاضرین حدیبیہ میں سے ہو، حاضرین نزول سورۃ النور میں سے ہو، دیگر مشاہد خیر میں بھی حاضر رہا ہو، اور بہشت کی بشارت پا چکا ہو، جنت کی، یعنی خلفائے راشد عشرہ مبشرہ میں سے ہو، ان کی امت کے اعلیٰ طبقے میں سے ہو، اس امت کے جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان فرمائی ہے. پھر اس کے بعد ان کی تفصیلات. فصل سوم میں قرآن کی آیات، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اس سے آپ نے استدلال فرمایا. پھر آپ آگے بڑھیں تو قرآن کریم کی آپ نے قل للمخلفین کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو آیات آپ نے تبصرہ فرمایا ہے کہ کم و بیش 10 آیتیں 11 آیتیں آپ نے اس حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ خلافت کے حوالے سے. پھر اس کے بعد اس فصل کو کلوز کیا. پھر خلافت پر آپ آئیے، احادیث طیبہ لائی ہے. احادیث طیبہ ایک کے بعد ایک تفصیل کے ساتھ آپ کو ملیں گی کہ پورا ٹاپک بھرا پڑا ملے گا آپ کو. پھر اس کے بعد مسانید کا ذکر ملے گا، کون سے لوگوں نے مسانید انصار کیا ہے، مسانید صحابہ کیا ہے، مختلف کتب سے اس کو ذکر کیا. پھر سادات اشراف کے پھر اقوال لیے، امام حسن مجتبیٰ کا قول حضرت شیخین کے حوالے سے، کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا اس وقت کا. تو آپ نے پھر اولاد علی کے تمام تبصروں کا احاطہ فرمایا. فرمانے کے بعد آپ نے ان 5ویں فصل میں پھر فتنے کیا ہوئے، کون سے فتنے سر اٹھائے ہیں. حضرت عثمان غنی کے دور کا فتنہ اٹھا لیں، یا پھر مولا مشکل کشا کے دور کے فتنے اٹھا لیں. آپ نے سارے فتنوں کا، اور میں نے کہا نا کہ تحقیق کا دامن ہاتھ سے دانے نہیں دیا ہے، اور آپ نے اس میں تفصیل کے ساتھ اختتام کہاں پر کیا ہے، خلافت بنی عباس کے تغیرات اور عراق وغیرہ تک کی تاریخ کا آپ نے احاطہ فرمایا ہے. یہ تھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء. تو اس میں آپ نے صحابہ کرام کا دفاع فرمایا ہے اور خلفائے راشدین کا دفاع فرمایا. ترتیب چونکہ عموماً جو ہے 2 حصوں میں یا 4 جلدوں پر مشتمل ہوتی ہے کتاب عموماً، مگر پہلا حصہ آپ نے خلافت پر رکھا ہے. یہ کتاب علم کلام اور تاریخ اسلام کا ایک مستند ترین ماخذ سمجھا جاتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اگر جو جیسے کہ شیعہ حضرات کے ساتھ ہمارا جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے نا، وہ ساری چیزوں کا خلافت کے عنوان پر آپ کو ایک ہی کتاب میں تفصیل کے ساتھ تبصرہ اور تذکرہ ملے گا. تو یہ کتاب ایک ہی وقت میں سیاسی چیزوں پر بھی احاطہ کرتی ہے، تاریخ بھی ہے، مذہبی پس منظر بھی ہے، عقائد کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کی جو بنیادیں ہیں اس پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تفصیل کے ساتھ احاطہ کیا ہے. اور یہ کتاب اردو زبان میں بے شمار مقامات پر شائع ہو چکی ہے. جیسے کہ میں نے کہا نا کہ اشتیاق احمد صاحب اور عبدالشکور فاروقی مجددی علیہ رحمہ نے
ان حضرات نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، تو اس کو ضرور اپنے مطالعے میں رکھیں۔ دیجیے آج کے لیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل پھر ایک نئی کتاب اور ایک نئے تبصرے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔